اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. آپ نے دعوتیں خوب انجوائے کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دے، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کی عمل میں برکتیں دے. آمین. تو چلیے ویور اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چپلی کباب. تو چپلی کباب بنانے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ ہیں آدھا کلو قیمہ، جس میں نے ایک بڑی پیاز اور 6 سے 7 عدد سبز مرچیں جو ہیں وہ چاپ کر لی ہیں. 1 چمچ لہسن پیسٹ، 1 چمچ ادرک کا پیسٹ، 1 چمچ انار دانہ، 1 چمچ گرم مسالہ، 1 چمچ سوکھا دھنیا جس کو میں نے پیس لیا ہے، 1.5 ٹیبل اسپون سالٹ، 1 انڈا، 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، 4 سے 5 چمچ بھنے ہوئے چنوں کا آٹا، 1 چمچ پسی لال مرچ، 2 عدد ٹماٹر جن کو میں نے باریک چاپ کر دیا. تو چلیے ویور اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے مزیدار چپلی کباب. سے چپلی کباب. آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے یہ مزیدار چپلی کباب بنتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا چپلی کباب کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں. تمام انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. میں نے اس میں 1 چمچ لہسن پیسٹ، 1 چمچ ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے، 1 چمچ ہم ڈالیں گے اس میں کٹی لال مرچ، 1.5 چمچ ہم ڈالیں گے اس میں نمک، 1 چمچ چلا جائے گا گرم مسالہ، 1 چمچ سوکھا دھنیا جس کو میں نے باریک کوٹ لیا ہے، اس میں 1 انڈا چلا جائے گا، 1 چمچ انار دانہ، 1 چمچ پسی ہوئی سرخ لال مرچ، 4 سے 5 چمچ بھنے ہوئے چنوں کا آٹا، اور یہ 1 ٹماٹر جس کو میں نے چاپ کیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دوں. تو ویورز ان تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے. اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. تو ویورز تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد چپلی کباب کے مسالے کو میں نے اس میں آدھی پیالی ہرا دھنیا اور آدھی پیالی پودینہ ڈال دیا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے اس کی ایک اچھی سی خوشبو آتی ہے اور ایک مزیدار سا ذائقہ اس کا بنتا ہے اور یہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے. اس کی ایک بہت اچھی لک آتی ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے. تو یہ دیکھیں ویورز میں نے چپلی کباب کا جو مسالہ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے. اب میں آپ کو اس کا سائز بتاؤں گی کہ یہ کس سائز کے ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر ویورز کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے چپلی کباب ٹوٹ جاتے ہیں. چپلی کباب کا اگر آپ ایک مناسب سا سائز رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چپلی کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بالکل سافٹ رہیں گے. یہ دیکھیں ویورز یہ چپلی کباب کا آپ کا سائز ہونا چاہیے اور اس چپلی کباب جو ہیں وہ آپ کے ٹوٹے بھی نہیں اور سافٹ بھی رہیں. یہ دیکھیں ویورز میں نے چپلی کباب کے اوپر ایک ٹماٹر کا سلائس لگا دیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی چپلی کباب کی جو لک ہے وہ بھی اچھی آئے گی، ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور یہ بہت سافٹ بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 3 سے 4 چمچ جو ہیں وہ پین میں آئل ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے، کیونکہ آپ کا آئل اچھی طرح گرم ہونا چاہیے، اس طرح آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں. ہمارا گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس میں اپنا چپلی کباب جو ہے وہ ڈال دیں گے. چپلی کباب ڈالنے کے بعد آپ چاہیں تو اپنا فلیم جو ہے وہ بالکل سلو کر سکتے ہیں تاکہ قیمہ جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح گل جائے.
کباب بہت احتیاط سے ڈالنے ہیں آپ نے. تین سے چار. تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے مزیدار سے چپلی کباب بالکل ریڈی ہیں. میری فیملی کو تو یہ بہت پسند ہے, وہ بار بار اس کی فرمائش کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو بھی یہ بہت اچھے لگیں گے اور یہ آپ کے بالکل نہیں ٹوٹیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.